اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی آج کا لیکچر حسب ترتیب سورہ بقرہ آیت نمبر 24 اور 25 کا کچھ پارٹ ہے. شروع کرتے ہیں تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے. پہلا سیشن یہاں پہ کیا ہے؟ فَإِلَّمْ فا کا مخرج کیا ہے؟ فا. جب اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ سے آ کے ٹچ کریں، یہ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ، فا فا، تو یہ ہے اس کا مخرج. فَإِلَّمْ اس نون کا لام کے اندر ادغام ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام کامل. ادغام کامل. اگر یرملون میں سے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام یا را آ جائیں تو اس نون یا تنوین کا، تنوین سے مراد یہ ہوتی ہے نا کہ مثلا ایک لفظ لکھا ہوا ہے با دو پیش بن، تو یہ با دو پیش بن اس کو پڑھتے ہیں، تو ایکچولی اگر اس کو لکھا جائے تو یہ بھی اسی طرح ہی پڑھا جائے گا. یہ نون ساکن یا نون تنوین اس کو کہتے ہیں، جو با دو پیش بن کو جب لکھا جائے تو دیٹ از ایکول ٹو با پیش بو نون ساکن بن. تو دونوں مل کے ایک جیسے ہی ہو گئے نا ایٹ دا اینڈ، یہ بھی نون ساکن یہ بھی نون ساکن. تو نون ساکن کے بعد اگر لام اور را میں سے کوئی کلمہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں اس نون کا مکمل طور پہ ادغام ہو جاتا ہے اس لام میں. تو یہاں پہ کہ اصل میں کلمہ ہے فَإِن لم، تو تجوید کے مطابق پڑھنے میں کیا ہوگا؟ نون کو ہم مکمل طور پر زیرو کر دیں گے، اس کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہے گا صفات میں یا مخرج کے اعتبار سے. تو یہ پڑھیں گے ہم فَإِلَّمْ. فَإِلَّمْ نون ختم ہو جائے گا. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا لم تفعلوا، میم ساکن کا یہاں پہ اظہار ہوگا. وَلَن تَفْعَلُوا یہ بھی نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں پہ اخفاء ہوگا. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي نون کے اوپر شد ہے تو اس کا غنہ کریں گے دو حرکت کے برابر. وَقُودُهَا النَّاسُ یہ پھر نون آ گیا مشدد، غنہ کریں گے. وَالْحِجَارَةُ وَالْحِجَارَةُ را پر پڑی جائے گی. اُعِدَّتْ یہ حمزہ ہے، او حمزہ کے اوپر پیش ہے تو شفتین گول ہوں گے. اُعِدَّتْ فوراً پیچھے چلے جائیں گے شفتین، کیونکہ آئین پتلے حروف میں سے آ رہا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. کافرین پہ آ کے جب نون کو آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو نون کے وقف کا طریقہ یہ ہوگا، نون کے مخرج پہ آ کے آپ آواز کو اور سانس کو بند کر لیں. اگر آپ سانس کو آواز کو جاری رکھتے ہیں سانس کو بند کر لیتے ہیں تو پوزیشن یہ رہے گی لِلْكَافِرِينَ. یہ جو نون کے بعد کی جو آواز ہے نا وہ کیا کرے گی؟ یہ اس سے مشابہت دے گی. مثلا سورہ الرحمن میں آتا ہے کلمہ جان، جن کے بارے میں جان، اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے. تو اگر آپ کسی نارمل صورت میں نون ساکن کو اس طرح لے جائیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نون کے اوپر شد ہے کوئی،
تو کلمہ مختلف ہو جائے گا. سننے والے کی سماعت سے اگر آپ اس طرح لے جاتے ہیں جان کی طرح، اس جان کی نون جو جن کی جمع ہے اس کے اوپر تو نون کے اوپر شد ہے، تو اس کو ہم اس لیے ایسے ادا کرتے ہیں. تو نارمل نون جس کو ہم نے سکون دیا ہے اس کے اوپر آواز اور سانس دونوں بند ہو جانی چاہیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ را بھی پتلی لام بھی پتلا. لام صرف وہ موٹا ہوگا جو اس میں جلالہ کا مفتوح یا مضموم ہو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہ دو ہا اور اس ہا کو آپ سنیں، ان کا مخرج کے اعتبار سے ان کو علیحدہ علیحدہ رکھنا بہت ضروری ہے. تو اس پہلے ہا کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، منہ کو زیادہ کھول رہا ہوں، وہ ہے تحتها الانہار. دوسری ہا دونوں کے لیے میرے منہ کا زاویہ جو ہے وہ نیچے رہ رہا ہے، میں ان کو زیادہ نہیں کھول رہا دونوں شفتین کو. تو پہلے ہا کے لیے منہ کو کھولیں گے تو اس کا مخرج سے جا کے ادا ہوگی تحتها الانہار. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تاس مربوطہ ہے تو رکنا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ بنا کر پڑھیں گے. دوبارہ لیتے ہیں یہاں سے النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق اللہ العظیم. یہ ہوئی ہماری تجوید کے اوپر چھوٹی سی کاوش. تو آگے ہے علم صرف کے بارے میں، الفاظ کے اوپر بحث کریں گے ہم. الفاظ کلمات یہ ہیں، یہ فا ہے اور یہ ان ہے. اس ان کو ہم کہتے ہیں ان شرطیہ. ٹھیک ہے جی. لم جو ہے یہ حرف نفی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ جازم المضارع ہے. یہ فعل مضارع کے اوپر جب آتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے. تو جزم کی جو ظاہری پہچان ہے وہ ہمیں صرف 5 صیغوں میں ملتی ہے. اگر فعل یفعلو ہوتا تو اس کو یہ کر دیتا یفعل، تو یہ جزم دی اس نے. اگر یہ جمع کا صیغہ ہے تو اس کے آگے تفعلون تھا تو نون گرا ہوا ہے، نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. یہ ہمارے جو پچھلے ٹاپک ہیں نا لیکچرز، جوازم المضارع اور نواصب المضارع، اس میں یہ چیز ڈسکس کی ہوئی ہے. تو جزم دینے سے مراد یہ ہے کہ صرف مرفوع 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے. 2 نون ضمیری ہیں ان کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا، اور 7 نون اعرابی ہیں ان کو گرا دیتا ہے. یہ آپ ادھر بھی سنیں گے ادھر بھی سن رہے ہیں. تو یہ تو ہوئی اس کی لفظی تبدیلی، جو اس نے لفظی طور پر آ کے تبدیلی پیدا کر دی. تفعلون تھا، نون گرا کے الف کا اضافہ کر دیا. ایک ہے مانوی تبدیلی. مانوی تبدیلی یہ کیا کرتا ہے؟ مانوی تبدیلی میں یہ کام کرتا ہے، ایک تو نفی کر دیتا ہے، ایک اس کو اقلاب بھی کرتا ہے. قلب سے مراد یہ ہے کہ
اس کا نفی تو اس نے کر دیا، اس کا معنی تھا تفعلو، تم کرتے ہو یا کرو گے، پریزنٹ یا فیوچر میں اس کا معنی تھا، تو اس کو بدل دیا کس میں؟ ماضی میں، پاسٹ میں لے گیا، تو اس کو ماضی کر دیا۔ تو فعل مضارع کے اوپر لم داخل ہو کر اس کو ماضی منفی بنا دیتا ہے، یعنی بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو مضارع سے ماضی بنا دیا، لم نے آ کر اس کو نفی کر دی۔ اچھا جی، وَلَن تَفْعَلُوا میں بھی یہی بات ہے، یہ بھی حرف نفی ہے، یہ بھی نواسب یہ جوازم المضارع تھا، یہ ناصب المضارع ہے۔ یہ سب سے پہلے لیکچر میں یہ میں نے جازم اور ناصب کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہیں۔ ناصب المضارع، تو یہاں پہ اس کی نصب نظر نہیں آ رہی، یہ وہی فارمولہ ہے کہ اگر یہ یفعل پہ آتا یفعلو، تو اس لام پیش لو کو کیا کر دیتا؟ لا، تو یہ ہے نصب، جس کو ہم فتح کہتے ہیں، جس کو ہم زبر کہتے ہیں۔ تو یہ ناصب المضارع کا مطلب مضارع کو نصب دینے والا، تو لن نے آ کے مضارع کو نصب اس شکل میں اگر پہلے سیغے پہ آتا، 5 سیغوں پہ آتا تو پیش ہٹا کے نصب دیتا۔ اگر وہ وہی بات ہے کہ ضمیری پہ آیا تو ضمیری کو گرا دیا، اعرابی پہ آتا تو کوئی عمل نہ کرتا۔ یہ ہے اس کی بحث۔ تو کرتا یہ کیا ہے؟ یہ نفی کی تاکید کرتا ہے، کس زمانے میں؟ مضارع میں، ہم کہہ دیں گے مستقبل میں۔ نفی کی تاکید مستقبل میں، اس کے لیے اردو کا کلمہ یوز ہوتا ہے ہرگز، تو ہرگز نہ کر سکو گے، نو وے۔ تو پھر فا آ گیا عطف، آگے یہ کیا بیان ہو رہا ہے کہ پھر اس کے معاملے میں اگر ایسا تم نہیں کر سکتے تو فاتقوا النار التی، یہ جواب شرط ہے۔ یہ فا جو ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں رابطہ لی جواب الشرط، عربی گرامر میں اس کی یہ ڈیٹیل ہے کہ شرط ہم نے یہ لگائی تھی کہ اگر تم ایسا نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکو گے، یہ شرط ہے۔ ان اگر تم یہ دونوں کام دونوں زمانوں میں نہ پہلے کر سکے ہو نہ کر سکو گے، تو پھر جواب میں کیا ہے؟ اتقوا النار التی، اس آگ سے ڈرو۔ تو ڈرنے کا معنی پھر یہاں پہ اسی طریقے سے پایا جاتا ہے جیسے میں پہلے لیکچرز میں ایکسپلین کر چکا ہوں، واو قاف یا، یہ باب افتعال سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لفظ میں ٹائم بچاتا ہوں، یہ بنے گا افتعال کے وزن پہ اوتقیا، کیا بنے گا جی؟ یاو تاقیو۔ تو ہم اگر اسی طرح گردان کر کے جمع مذکر حاضر کے صیغے پر پہنچیں گے تو یہ بنے گا تب تاقی یونا، ٹھیک ہے جی۔ اس سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ فعل امر بنانا ہے۔ فعل امر بناتے وقت علامت مضارع حذف کر دی جاتی ہے، آخر میں اگر نون اعرابی ہو تو اس کو گرا کر جمع کے صیغے میں ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کلمہ بچا، اس کو ہم ابھی پڑھ نہیں سکتے، تو پہلا حرف ساکن ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ایک حمزہ کا اضافہ کریں گے، اس کو حرکت کون سی دیں گے؟ اگر عین کلمہ قاف ہے تو قاف کے نیچے کسرہ ہے تو اس کو بھی کسرہ دے دیں گے، اگر ضمہ ہوتی تو ضمہ دینا تھا، اگر فتح ہوتی تو پھر بھی کسرہ ہی دینی تھی۔ یہ فعل امر بنانے کے طریقے میں لیکچر میں بڑا ڈیٹیل سے مینشنڈ ہے۔ تو یہ لفظ بن گیا ہمارا اوتقیو۔ پھر آپ کو ایک لیکچر دیا ہوا ہے جس میں صرف باب افتعال میں اگر فا کلمہ واو ہو
باب افتعال نمبر 1. نمبر 2 فا کلمہ واو ہو. یہ 2 شرائط ہیں. تو اس جو واو ہے فا کلمہ یہ تا میں بدل جاتی ہے, تو اس لیے ہم نے اس واو کو تا سے بدلا, تو یہ بنا اتقیو. اگلے سٹیپ میں کیا کریں گے ہم, چونکہ یہ دونوں ساکن ہیں, ایک کام یہاں پہ اور بھی کر لیتے ہیں. یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر لام کلمہ حروف علت یا مضموم ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو, یہ پچھلے کئی ایک لیکچر میں یہ تینوں کنڈیشن پوری ہوئی ہیں, تو ہم نے یہ کام کیا ہے. تو کیا ہوگا, اگر یا مضموم ہو ماقبل ساکن بعد میں واو ہو تو اس ضمہ کو ہٹا کے یہاں سے ماقبل کو دے دیا جاتا ہے, اور پھر یہ دونوں ساکن ہیں, ان 2 ساکنوں میں سے واو کو نہیں گرائیں گے کیونکہ یہ ضمیر ہے, تو ہم اس یا کو گرا کے اتقو بن جائے گا, یہ کسرہ جاتی رہی. ٹھیک ہے جی. اتقو میں ہم کیا کریں گے, تا ساکن اور تا متحرک کا ادغام کریں گے, تو لفظ بنے گا اتقو. تو یہ ہمارا لفظ وہی ہے. چونکہ اتقو میں یہ حمزہ وصلی ہے, جب فا کے بعد فوراً اس کو پڑھنا ہے تو ملا کر اس کی جو حرکت ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے, تو اس الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں لکھی ہوئی, ادروائز یہاں پہ کسرہ تھی. تو ہم پڑھیں گے فتقو. تو یہ امر ہے, پس اگر ایسا نہیں کر سکتے پس تم پھر ڈرو. تو ڈرنا اسی شکل میں ہے جو پچھلے لیکچر میں بھی وتقو کا نام آیا تھا, اتقو کا. تو یہ لکھا ہوا تھا تفسیر کی بک میں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, کیوں کرو, لوقایۃ انفسکم من عذاب النار, من عذاب اللہ. تو یہ اس آگ سے بچنے کا معنی اس شکل میں پایا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود کے اندر رہ کر اس سے باہر نکلنے سے بچنا ہے, اس کے جواب میں آگ سے ڈرنا ہے اور اس آگ سے بچنا ہے, وہ آگ فتقو. تو یہ یہاں پہ فائل کیا ہے جی, آگے چلیں گے, سوری نحو میں یہ ڈسکس ہوگی. النار یہ اسم ہے, التی اسم موصولہ, وقود پھر اسم, اس کا روٹ ورڈ ہے وقادہ, جمع ہے, ایندھن کے معنی میں آتی ہے. ہا ضمیر ہے, یہ ضمیر مجرور متصل اس لیے ہے کہ یہ اسم کے بعد آئی ہے. اسم جمع اسم مرکب اضافی, تو ضمیر مضاف ہمیشہ اسم ہوتا ہے. الناس پھر النار کی طرح الناس بھی یہ اسم ہے, لوگ. والحجارۃ حجر کی جمع ہے یہ, تو پتھر جمع ہو گئی, تو یہ ہے اسم. اعدت للکافرین, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے عین دال اور دال. اردو کا اور عربی کا یہ کامن ورڈ ہے عدد. اعدت میں تیار کرنے کا معنی اس طرح پایا جاتا ہے کہ مثلا ہم کہتے ہیں جی عددہ, اس نے گنا, تو گننے میں تیاری کا مفہوم جو ہے وہ شامل ہے. مثلا جنگ کے موقع پر اگر کسی سے جنگ کرنی پڑ گئی ہے تو آپ اپنے اسلحے کو گنتے ہیں, تیاری کرتے ہیں. ہمارے 14 گھوڑے تھے, 14 ہیں, 100 چیزیں تھیں وہ ہمارے پاس ہیں. تو وہ جو گننے کا عمل ہے وہ ایک قسم کا تیاری کے مترادف مانا جاتا ہے. کسی بھی کام کی تیاری کے لیے اپنے گھر سے نکلنا ہے کہیں آپ نے لانگ ڈسٹنس سفر پہ بھی, تو آپ نے اپنے مال و اسباب کو گن کے اپنی اپنی جگہ پہ رکھ لیتے ہیں. آپ اپنے پیسے گن لیتے ہیں کہ میں نے 2000 لے کے جانا ہے تو 2000 ہے. تو وہ جو گننے کا عمل ہے وہ ایک تیاری کے عمل کا ایک مظہر ہے, اس کو ظاہر کرتا ہے. تو واپس آتے ہیں اپنی بات پر. تو یہ لفظ ہمیں اپنا باب افعال پہ نظر آ رہا ہے.
کیوں جی رفیق صاحب؟ باب افعال پہ. تو باب افعال کا وزن ہے افعالہ. تو اسی وزن پہ اگر عددہ کو رکھیں تو وہ کیا بنے گا؟ اعدادہ. ٹھیک ہے. تو اگر اس کا مجہول کریں تو وہ بنے گا افعلہ. افعلہ کا مجہول ادھر کیا ہوگا جی؟ اعدیدہ. ٹھیک ہے جی. اعدیدہ میں کیا ہو رہا ہے اگر ہم یہاں پہ غور کریں تو یہ عربی گرامر کے مطابق کلمہ مضاف ہے. مثال اجوف ناقص، حروف صحیح، حروف علت ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، اور مضاف بھی ایک قسم ہے کہ ایسا کلمہ جس میں ہم جنس حرف 2 بار آ جائے. تو اس میں دال 2 بار آ گیا ہے. تو اگر ایسا کلمہ جس میں ہم جنس حرف 2 بار آ جائے اور اس کا ماقبل ساکن ہو تو پہلے کی حرکت جو ہے وہ ماقبل کو دی جاتی ہے اور وہ خود ساکن ہو جاتا ہے. تو اس کی حرکت جو ہے عین کو دی اور یہ دال ساکن ہو گیا اور دوسرا دال متحرک ہے. تو اگر اس متحرک اور ساکن دونوں کو اکٹھا کریں گے تو یہ بن جائے گا مشدد. اعدہ، 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 اعدو، اعدت. تو یہ ہے ہمارا جمع واحد مونس غائب کا صیغہ. ہم یہ کہیں گے کہ یہ فعل ماضی مجہول ہے باب افعال سے اور صیغہ ہے واحد مونس غائب کا اعدت. تو یہ ہے ہمارا کلمہ جو ہم نے جانا کہ یہ فعل ماضی مجہول باب افعال سے واحد مونس حاضر کا صیغہ ہے. یہ ہوگا اعدت. وہ تیار کی گئی ہے، وہ تیار کی گئی تھی، ماضی کی بات ہے. اس آگ سے ڈرنا ہے. التی، النار، التی کی یہ صفت ہے. اعدت للکافرین. اچھا جی آگے چلتے ہیں. للکافرین میں کیا ہے جی؟ لام حرف جر ہے. الکافرین یہ لکھنے میں ایسا ہے، ادروائز یہ لفظ تھا کافر، کافرہ سے. کافرہ فعل ماضی ہے، اس سے اسم الفاعل بنانا ہے تو کیسے بنے گا؟ فاعل کے وزن پہ کافر. تو اس کا اسم الفاعل بنے گا کافر. تو اس کی حالت جری لے کے آنی ہے ہم نے، کیونکہ لام جارہ آ گیا ہے اس سے پہلے. تو حالت جری اس کی کیا ہوگی؟ کافرین، کافرین، کافرین. تو یہ ہے اس کی حالت جری للکافرین. تو ہم کافر کی جو حالت ہے اس کو حالت جری میں لے گئے. وبشر، اور پھر یہ عطف ہے. بشر کو اگر اس کا روٹ ورڈ ہے با شین را، یہ باب تفعیل سے ہے. باب تفعیل کا روٹ ورڈ ہے بشرا یبشر، فعل یفعل. اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس میں عین کلمہ 2 بار آتا ہے. فعل. تو اسی طرح بشرا، نذرا، کبرا، فتح، جو بھی لفظ بنا لیں آپ. تو بشرا یبشرو میں ہم اگر دیکھیں تو ہمارا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ. بشرا یبشرو، یبشرو، یبشران، یبشرون، تبشرو، تبشران، یبشرن، تبشرو. تو یہ لفظ ہمارا ہوگا تبشرو. تبشرو کو فعل امر بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ علامت مضارع ہٹائیں گے اور لام کلمہ کو ساکن کریں گے. یہ پیش ہٹا کے ہم نے جزم دے دی. تو حمزہ لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ نہیں، کیونکہ پہلا حرف آلریڈی متحرک آ گیا. تو یہ باب تفعیل سے فعل امر بنا بشر. تو خوشخبری سنا دے. تو ایک مذکر خوشخبری سنا دے. اچھا ہمارا کلمہ ہے بشیری.
تو ری کیسے ہو گیا؟ یہ ری جو ہے یہ تجوید کی کسرہ ہے، کیونکہ یہاں پہ الذین میں یہ ایسے تھا بشر، اگر آپ اس کو کھول کے لکھیں، اس کو کہتے ہیں فق الادغام، ادغام کو کھولنا۔ اگر آپ کوئی بھی مشدد حرف جو ہے وہ دو بار ہوتا ہے، اس میں سے پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ کے پاس مسئلہ یہ بنا ہے کہ آپ کے پاس دو ساکن اکٹھے آ گئے ہیں، تو دو ساکن اکٹھے پڑھے نہیں جاتے، تو کیا ہوگا؟ یہ تجوید میں ان ڈیٹیل اگر بات کریں تو دو ساکن کہیں حروف مقطعات میں پڑھے جاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ یہ میں ان حضرات کے لیے بات کر رہا ہوں جو علم تجوید میں مہارت رکھتے ہیں اور میرے اس فکرے کو آبجیکٹ کریں کہ دو ساکن اکٹھے نہیں پڑھے جاتے، یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی پڑھے جاتے ہیں، تو ہے وہ موقع بہت دور کا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی ہمیں اسماء موصولہ ہی نہیں یاد ہوئے، حروف نفی ہی نہیں یاد ہوئے، نہیں یاد ہوئے، تو ہمیں ٹارگٹ تو ہے ٹو اچیو دیٹ لیول، انشاءاللہ ہمیں ملے گا وہ، لیکن یہ ہے کہ ہم ابھی لرننگ سٹیج پہ ہیں۔ اچھا جی، یہ کیا ہے؟ یہاں پہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، تو تجوید کا قاعدہ ہے کہ اگر دو ساکن میں سے پہلے، یہ میں بتا چکا ہوں، پہلے حرف مدہ ہو تو اس کو مدہ نہیں کیا جاتا، جیسے فی الارض میں فی الارض نہیں پڑھا جاتا، فی السماء کو فی السماء نہیں کیا جاتا، فی السماء کر دیا جاتا، یا کو مدہ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح آتوا الزکوٰۃ اور اولئک هم المفلحون میں ہم یا کم کی میم ہو تو اس کو ضمہ دیا جاتا ہے پہلے ساکن کو۔ اگر من کا نون ہو، من السماوات، تو اس کو فتح دی جاتی ہے، فتح بھی ہوگی، ضمہ بھی ہو گیا، اور باقی جو بھی کنڈیشن آئے کہ دو ساکن اکٹھے آ جائیں تو پہلے ساکن کو کسرہ دے دو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہ اس کو کسرہ ملی ہوئی ہے تجوید کے نقطہ نظر سے، یہ بنا بشر الذین آمنوا۔ آگے چلتے ہیں، الذین اسماء موصولہ ہے، آمنو پہ بات کر لیتے ہیں، اس کو موصولہ اس کے اوپر تو زبر ہے، آپ اس کو بشر اللہ جی۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ اگر شین کے اوپر اس شد کے اوپر ہو تو وہ زبر ہوتی ہے، اس شد کے نیچے ہو تو یہ کسرہ ہوتی ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے بشر الذین۔ لکھنے میں یہ دونوں طریقے ہیں کہ شد اوپر ڈال دو اور شین کے نیچے کسرہ ڈالو، یہ بھی ٹھیک ہے، یا کیا کرے اس شکل میں لکھ دیں، یا اگر اور مثلا یہ تا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو میں پڑھ رہا ہوں فاتقوا النار التی، کیونکہ یہ تشدید کے اوپر زبر لکھی ہوئی ہے۔ آمنو یہ بڑا آسان ہے، آمانہ کئی بار میں ایکسپلین کر چکا ہوں، حمزہ میم نون باب افعال سے ہے، آمنہ بن جائے گا، تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وعاملو یہ بھی اس کا واحد کا صیغہ یہ ہے، عاملہ عاملہ عاملو ثلاثی مجرد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باب سین سے ہے، سامع یسمع، الصالحات یہ جمع ہے، صالح اصل میں یہ صالحہ تھا اس کا روٹ ورڈ، تو اس کا روٹ ورڈ بنا صالح، جیسے ہم نے بنایا کافر، صالح، صالحہ صاد لام ہا، تو صالحہ صالح، صالحات مونس بنا لیا، تو یہ الف تا کے ذریعے کسی کلمے کو مونس بنانے کا طریقہ ہے، تو یہ مونس صالح کی بات ہو رہی ہے۔ تو عمل کو چونکہ مونس لیا ہوا ہے، اس لیے عمل الصالحات انہوں نے نیک اعمال کیے، نیکی کے معنی میں۔ ان پھر یہ حرف ہے مشبہ بالفعل، لہم لام حرف جر اور ہم ضمیر۔ آگے آتے ہیں جنات، یہ بھی جنت سے جمع ہے، جنات جیسے صالحات ہے، اس کو کہتے ہیں جمع مونس سالم، جمع مونس سالم،
تجری یہ اس کا روٹ ورڈ ہے جیم را یا، جارا یا یجریو، یہ تجریو تھا تو تجری بنے گا اس کا، یعنی دارابا یادری کبو کے وزن پہ ہے جارا یا یجریو، تو یجریو یجریان یجریون تجریو، یہ واحد مونس حاضر کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے تجریو۔ تو یہ کنڈیشن دیکھیں، یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تین شرائط پوری ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پہ دو پوری ہو رہی ہیں۔ اب ان کی مشابہت ہے، میں ان کو لنک کرتا ہوں آپس میں ایسے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں لام کلمہ حرف علت یا ہے اور مضموم ہے، یہاں پہ بھی لام کلمہ حرف علت یا ہے اور مضموم ہے، اس کا ماقبل بھی مکسور ہے، اس کا ماقبل بھی مکسور ہے، یہاں پہ مکسور تھا جو ہم نے ہٹا کے ضمہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ہم نے کیا کیا، اس یا کی ضمہ کو ماقبل کو دیا، لیکن چونکہ بعد میں واو تھی تو یہ کام کیا، اگر بعد میں واو نہ ہو تو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی کلیے کے دو پارٹ ہیں، واو ہو یا واو نہ ہو۔ اگر واو ہو تو ضمہ ماقبل کو دیا جاتا ہے، ماقبل کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا صاحب، ماقبل کا مطلب ہے ما سے مراد جس حرف کی بات ہو رہی ہے اور اس سے پہلے والا حرف، تو یہ یا کا ماقبل تھا، یہاں پہ یا کا ماقبل مکسور ہے لیکن ما بعد جو ہے وہ واو نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کی حرکت حذف کر دی، تو یہ لفظ بنا تجری۔ من حرف جر ہے، تحتی اسم ہے، اس میں ظرف اور مکان، کسی موقع کی بات ہے، جگہ کی بات ہے، تخت، فوق تخت۔ ہاں یہ پھر اسم ہے، کون سا اسم؟ ضمیر مجرور۔ الانہار یہ کیا ہے؟ الف لام خاص کرنے کے لیے، انہار نہر کی جمع، نہر کی جمع الانہار۔ یہ ضمہ کیوں آیا ہے یہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں علم نحو کے اوپر۔ تو یہ ہوئی ماشاءاللہ آپ کی ڈیٹیل، کس لحاظ سے؟ کلمات بنانے کے طریقہ کار کے لحاظ سے۔ علم صرف ہم اس کو کہیں گے کہ ہر لفظ کے اوپر ہم نے بحث کی کہ اس کا روٹ ورڈ کیا تھا، تو اتقو کیسے بنا، ٹھیک ہے جی، اعدت کیسے بنا۔ آگے چلتے ہیں علم نحو کی طرف، جو جملے بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں، ان سب کو آپس میں ملایا جائے تو معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے، الفاظ میں کیا تبدیلی آتی ہے، کیسے الفاظ بنتے ہیں۔ اچھا جی، میں نے کہا پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں، یہ جو مجموعہ ہے یہ تھا مضارع، اس کا معنی تھا تم سب کرتے ہو یا کرو گے، کر سکو گے۔ میں نے کہا لم آ جائے، لم جمع مضارع از اکول ٹو ماضی۔ ہم نے کہا کہ لم جب فعل مضارع پر آتا ہے تو اس کو ماضی منفی کے معنی میں لے آتا ہے، تو یہ ماضی منفی ہو گئی، صحیح ہے۔ ابھی جو ترجمہ آپ جب پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے اگر تم ایسا، پھر اگر نہ کر سکو تو نہ کر سکو گے، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تو یہ دونوں کلمے جو ہیں ان کا ترجمہ مضارع میں حال میں ہو رہا ہے۔ اگر ماضی ہوتا تو اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تھا ہونا چاہیے تھا نا، اگر اس کا معنی پاسٹ میں کرے نا تو وہ کیا ہونا چاہیے، اگر تم نے ایسا نہ کیا، لیکن ترجمہ لکھا ہوا ہے نہ کر سکو گے، کر سکو، تو وہ یہ ہے کہ حرف شرط جمع ماضی از اکول ٹو مضارع۔ یہ فارمولے کے اوپر فارمولہ لگ رہا ہے میتھمیٹیکلی، تو
رابطہ مطلب بات ہو رہی ہے، عطف پچھلے استئناف ہے، یہ پچھلی بات سے آگے بات کو جوڑا جا رہا ہے، ری اوپن کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقیناً نہ کر سکو گے، یہ کیا کرتا ہے؟ لن جمع مضارع، لن جمع مضارع از اکول ٹو نفی مستقبل، مستقبل میں نفی کی تاکید، یہ ہے اس کا معنی۔ اگر مضارع سے پہلے حرف نفی لن آ جائے تو یہ مستقبل میں نفی کی تاکید پیدا کر دیتا ہے، اس کے معنی میں لفظ ہرگز شامل ہو جاتا ہے، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ ساتھ ہی ایک تاکیدن حکم بھی دے دیا گیا کہ آپ یقیناً نہیں کر سکو گے، تو یقیناً کا معنی کون لے کے آیا؟ لن۔ اور یہاں پہ پہلے تفعلوا کو ماضی اور پھر حرف شرط جمع ماضی از اکول ٹو مضارع کس نے کیا؟ ان دونوں حروف نے۔ اور اگر تم نہ کر سکو اور یقیناً نہیں کر سکو گے تو فا یہ شرط تھی، اگر، اس کا معنی اگر، اور اگر نہ کر سکو یقیناً نہ کر سکو گے، پھر جواب کیا ہے؟ اس کے جواب میں اتقو، یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے، اس کو کہتے ہیں علامت ضمیر۔ تو علامت ضمیر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع، اور فاعل بنتی ہے۔ تو فعل کون سا کرنا ہے؟ اتقو کا، واقعہ کا۔ تو اس فاعل نے جواب میں کیا کرنا ہے؟ وہی جن کو چیلنج دیا گیا ہے، چیلنج پچھلی آیت کے اس سے پچھلے حصے میں ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی، تو اپنے اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، تو بلا کے یہ کام کرو۔ تو ساتھ ہی حکم دے دیا یقیناً تم نہیں کر سکو گے، تو ان جمیع الناس کو مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے تم فاعل بنو۔ فاعل کے بنو کس بات کے؟ اس فعل کے، بچنے کے۔ تم بچو، کس سے بچنا ہے؟ مفعول کیا ہے؟ النار، آگ، یہ مفعول ہے، حالت نسبی میں ہے نا، یہ نصب ہے نا، حالت نسبی میں ہے، منصوب ہو کے یہ کیا بن رہی ہے؟ مفعول بہی۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مفعول ہے۔ فاعل، فعل جمع فاعل جمع مفعول، فکرہ مکمل ہوا، ٹھیک ہے جی۔ آگے اللتی جو ہے یہ اس کی صفت ہے، اس میں موصولہ ہے لیکن صفت النار، آگے اس نار کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ نار اللتی، ایسی آگ سے بچو جو، جس کا، ٹھیک ہے، وقود، وقود اللتی، یہاں پہ رک جائے نا، یہ موصولہ ہے، موصولہ النار اللتی، چونکہ نار مونس ہے تو اس لیے اللتی آیا، اگر مذکر ہوتا تو اللذی آتا۔ وقود، یہ کیا ہے جی؟ اس حالت کے اعتبار سے مرفوع ہے، مرفوع ہے تو ہم پہچانیں گے ان اپنے 8 مرفوعات میں سے، تو یہ مبتدا ہے، اللہ تی کو ایکسپلین کرنے لگا ہے یہ فکرہ۔ تو اس فکرے کی حالت یہ ہے، ہم نحو پڑھ رہے ہیں نا، تو پورے جملے پہ بات ہو رہی ہے، اس جملے میں یہ کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، اور یہ مبتدا ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہا ضمیر ہے، وقود ہے، کس کا؟ النار کا۔ ہا ضمیر پہلے میں لکھ چکا ہوں، مجرور متصل ہے، تو
یہ اسم جمع اسم ایک مرکب اضافی ہے جو مبتدا بن رہا ہے. اچھا مبتدا ہو کے ایک جملہ شروع ہوا ہے, یہ مبتدا ہے, تو اس مبتدا کو کہنے کا مقصد کیا ہے, اس کی خبر کیا ہے؟ جس کا ایندھن کیا ہیں؟ دو چیزیں ہیں, یہ واو عطف ہے, یہ اور یہ. خبر کیا ہے جی؟ الناس والحجارۃ, دونوں مرفوع ہیں, اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہیں. مبتدا مضاف مضاف الیہ ہے, وقودھا جس آگ کا, اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن کون ہے؟ الناس ہیں اور پتھر ہے. کلیئر ہوئی بات؟ اعدت للکافرین, یہاں پہ کیا ہے؟ اعدت, یہ فعل ماضی مجہول ہے, اس میں تا جو ہے یہ علامت ضمیر ہے, یا ہم کہتے ہیں ہیہ چھپی ہوئی ہے, علامت ضمیر. علامت ضمیر ہیہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ ہمیشہ علامت ضمیر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اعدت وہ ایک مونس تیار کی گئی. تو فعل ماضی مجہول کا فاعل ہوتا ہے یا نائب فاعل؟ نائب فاعل ہوتا ہے. فعل ماضی مجہول کے بعد ہمیشہ اس کا نائب فاعل آتا ہے, تو یہ نائب فاعل ہے اس کا, ہیہ. جو وہ ایک مونس تیار کی گئی ہے, کس کے لیے؟ للکافرین. للکافرین ایک مرکب جاری ہے, لام حرف جر, اور کافرین کیا ہے اس کا؟ مجرور. جر اور مجرور دونوں مل کے ایک مرکب ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کی نائب فاعل ہے, نائب فاعل ضمیر ہے, تو یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ النار کی طرف. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. وبشر, یہ فعل امر ہے. فعل امر میں واحد کے صیغے میں انتا چھپا ہوتا ہے, یہ ضمیر ہے اس کا, یہ فاعل ہے. تو خوشخبری دے دے, اور تو خوشخبری دے دے, کس کو دے؟ مفعول کیا ہے؟ حالت نسبی میں کہیں گے منصوب ہے. الذین حالت نسبی, چونکہ یہ اس اسماء جو ہیں مبنی ہیں, اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے. اس میں زینہ جو ہے نون کے اوپر زبر نصب کی علامت نہیں ہے. جیسے اللتی میں ہم نے کہا کہ النار اللتی, یہ صفت, یہ اس میں موصولہ ہے اور صفت النار ہے, اور صفت النار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صفت اور موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے. اس کے اوپر زبر ہے تو اس کے اوپر بھی زبر آنی چاہیے تھی, لیکن ہم کہیں گے یہ حالت موصوف میں, حالت صفت میں ہے. اسی طرح یہاں پہ آ جائیں. وبشر الذین, ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو. الذین اسماء موصولہ ہے, تو اسماء موصولہ کا جو صلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ صلہ دو ہے, آمنو و عاملوا الصالحات. آمنو وہ ایمان لے آئے, تو اس میں فاعل کون ہے جی؟ وہ, تو یہ واو فاعل ہے. علامت ضمیر حالت رفعی میں بن آ کے فاعل ہو رہی ہے, اور فعل کون سا کر رہے ہیں؟ آمنہ فعل ہے. وہ سب تم فاعل, یا بشر کا فاعل جو ہے وہ تم ہے, انت, تم خوشخبری دے دو. مفعول کیا ہے؟ الذین. بس یہاں پہ جملہ مکمل ہو گیا. تو الذین کے آگے یہ جملہ فعلیہ پھر شروع ہو گیا. اس میں فعل کیا ہے؟ آمنہ. واو فاعل ہے, اس فاعل نے یہ فعل کیا, اور اس فاعل نے یہ فعل کیا, یہ پھر فعل ہے. ان دونوں افعال میں یہ واو عطف آ گئی, تو یہ بھی فاعل ہے. تم ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو سب لوگ ایمان لے آئے, اور جو سب لوگ یعنی جمع کا صیغہ ہے عمل کرتے ہیں. عامل الصالحات, یہ حالت نسبی میں ہے, اس کو ہم کہیں گے مفعول ہے.
اس کو مفعول صالحات اس لیے کہیں گے کہ کوئی بھی کلمہ جو آتی پہ ختم ہوتا ہے وہ کبھی بھی آتا نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں, یہاں پہ میں ایک جملہ لکھوں گا, یہ ہم کہیں گے جمع مونس سالم منصوب بال کسرہ ہوتے ہیں. جملہ سیکھا آپ نے, یہ اس کو کہتے ہیں جمع مونس سالم. ہر کلمہ جو آتی پہ ختم ہوتا ہے وہ مونس ہے اور سالم ہے. الصالح, ٹھیک ہے, صالحاتی آتی لگا کے اس کو مونس بنا لیا, تو یہ سالم کا مطلب مکمل صحیح ثبوت ایز اٹ از. تو جو بھی کلمہ آتی من السماواتی, مثلا کہتے ہیں خلق الارض والسماواتی, اللہ نے پیدا کیا ارض منصوب مفعول ارض داد کے اوپر زبر ہے, والسماوات نہیں ہوتا کہیں قرآن میں آپ نہیں پڑھیں گے جب وہ حالت نسبی بھی ہے, والسماواتی آئے گا, نوٹ کر لیں آپ. تو یہ الصالحاتی مفعول ہے منصوب ہے, جمع مونس سالم منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں, یہ ایک علامت ہے. ان نو ڈاؤٹ, بے شک. ان کا اسم کیا ہے جی, یہ حرف مشبہ بالفعل ہے, اور اس کا اسم کیا ہے, یہ جنات ہے. ان کا اسم کیا ہوتا ہے, ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے. ان اللہ منصوب ہوتا ہے. تو میں نے وہ جو جملہ لکھا ہے وہ دیکھنے ادھر عمل کر رہا ہے. آتی یہ آتن ہے, جناتن. اگر ان کا اسم ہونے کی وجہ سے اس کو منصوب کرنا ہوتا زبر کے ساتھ تو پھر ہم جناتن کرتے, لیکن تن اس پہ کبھی بھی نہیں آتا. جی جمع مونس سالم ہے تو اس کو جب بھی آپ نے منصوب کرنا ہے تو کس کے ساتھ کرنا ہے, کسرہ کے ساتھ. تو اس لیے یہ کسرہ کے ساتھ آئی. ان جناتن, نو ڈاؤٹ, بے شک, جناتن. اس کی خبر کیا ہے ان کی, لہم, یہ خبر ہے, خبر ان, اور یہ ہے اسم ان. ٹھیک ہے جی. تجری, جنات کی آگے صفت آ رہی ہے, یہ ایک فقرہ اس کی صفت بیان کر رہا ہے. تجری جاری ہیں جس کے, من تحتی اس کے نیچے سے, یہ مرکب جاری بنا. یہ ہا ضمیر جو ہے وہ جنات کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تجری اس میں ہیا چھپی ہوتی ہے, وہ ایک نہر بہتی ہے اس کے نیچے سے, کس کے نیچے سے, جنات کے نیچے سے, الانہارو. تو یہ جو اس میں ہیا چھپی ہوئی تھی یہ فعل ہے, مستتر تھی ہیا لیکن ظاہر ہو کے سامنے فاعل کی شکل میں سامنے مرفوع ہو گئی. کیسے, اس پیش کی وجہ سے. ہمیں پتہ چلا تجری الانہارو, جیسے دارابا خالدن, خالد نے مارا. تجری وہ جاری ہوتی ہے, کون, انہارو, انہار جاری ہوتی ہیں. کہاں پہ, لوکیشن کیا ہے, من تحتہا, ان جنت کے نیچے سے. تو تحت اور فوق, اوپر اور نیچے, اس میں ظرف مکان بولا تھا ہم نے, تو مکان یہی ہے کہ اس کے مکان کی ڈکلیریشن ہو رہی ہے کہ وہ انہار جو ہے وہ کہاں جاری ہوتی ہیں, جنات کے نیچے سے. یہ پتہ چل گیا. جزاک اللہ خیر جی.